اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 216، اس کا ترجمہ ہے تم پر قتال فرض کیا گیا، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں ایک خاص حکم کی بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اصول جو بیان کیا گیا اور جو ہمارے سامنے اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، وہ آیت کا یہ حصہ ہے: عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یعنی یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شے تمہیں بہت محبوب ہو، پسند ہو، لیکن وہ تمہارے لیے مفید نہ ہو، وہ تمہارے لیے مضر ہو، شر ہو وہ تمہارے لیے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اس کے اندر تمہارے لیے خیر موجود ہو۔ اور پھر ایک اصولی بات یہ بتائی: واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت کے تحت ہم آگے بات کریں گے۔ جو موضوع ہمارے زیر نظر رہا ہے کچھ عرصے سے، یعنی معاشرتی بگاڑ کے اسباب کے تحت، اس عنوان کے تحت ہم نکاح پر بات کر رہے ہیں۔ یعنی نکاح کے معاملات میں جو بے اعتدالیاں اور نکاح کے حوالے سے جو بیجا رسوم و رواج اور مسائل موجود ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کا صحیح طریقہ کار اور اس حوالے سے جو صحیح طرز عمل اور ہدایات قرآن و سنت سے ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی دین اسلام جو ہمارے سامنے رکھتا ہے اسے اپنے سامنے رکھا جائے۔ تو اس حوالے سے متعدد باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جن میں یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ نکاح کی عمر کیا ہے، یعنی بلوغت کے بعد ہی نکاح کی فکر ہونی چاہیے، اور تجرد کی زندگی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہمارے سامنے ہے کہ نکاح کرنا پسندیدہ ہی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دیے جائیں، یعنی اس معاملے میں کوئی تساہل نہ کیا جائے۔ ایک پسندیدہ عمل ہے اور دین کی تکمیل بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ تفصیل یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب اسی ضمن میں بات ہو رہی تھی انتخاب کی، پچھلی مرتبہ بات تھی کہ انتخاب کا معاملہ، اور انتخاب پھر اس حوالے سے بات تھی کہ کیا آیا اللہ کے رسول نے اس بارے میں کوئی ہدایت دی ہے؟ تو یہ ہدایت ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس بارے میں واضح ہدایت دی ہے کہ ہمیں نکاح کے لیے انتخاب کرتے ہوئے، چاہے مرد عورت کا انتخاب کر رہا ہو یا عورت مرد کا انتخاب کر رہی ہو، دونوں کو انتخاب کے معاملے میں یعنی زوجین کے لیے جو چیز مد نظر رکھنی ہے اس کو دین کو ترجیح کی بنیاد حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک تفصیلی گفتگو پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے تھی اور پوری حدیث آپ نے سماعت کی تھی۔ اب اس حوالے سے جو آج ہمارے سامنے بات ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو اس سے متعلق، یعنی اس کے گفتگو کا ایک پہلو تو اسی سے متعلق ہوگا، اور ایک اس سے گویا کہ اسے الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میں بات پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ انتخاب کے معاملے میں جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ادب ہے، جو اخلاق ہے، اسے پیش نظر رکھا جائے، اور اسی ضمن میں استخارے کی بات بھی کی جائے کہ استخارہ بھی اس حوالے سے، یعنی اس پہلو سے بات سامنے آ جاتی ہے، اور لوگ استخارے کو بنیاد بنا کر بہت سی باتیں بیجا کر جاتے ہیں۔ تو اس میں استخارے کو بھی شامل کیا جائے، جو کہ ایک الگ موضوع بھی ہے کہ استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کرنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، بتایا ہے کہ تمہیں کام کرنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اس کی بات بھی آ جائے، اور نکاح کے ضمن میں اس کے حوالے سے بھی یہ بات آئے۔ تو جب یہ بات ہم کرنے چلے انتخاب کے معاملے میں، تو پہلے اس کا وہ حصہ سامنے رہے کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اس معاملے میں کیا احتیاطیں
مزید پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب ہم اس انتخاب کے معاملے میں جب کسی تلاش میں نکاح یعنی رشتے کی ہوں تو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ذرا پیچھے کی طرف پلٹتے ہیں کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جلدی فکر کرنی چاہیے اور بلوغت کے بعد ہی نکاح کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے میں ایک مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ حد درجے کی بے فکری اختیار کرتے ہیں، یعنی اس معاملے میں کوئی فکر انہیں نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی کام ہے جو کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو جو سامنے آ جاتا ہے وہ حد درجے کی فکر مندی کا آتا ہے کہ حد درجے کی فکر مندی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہوتا عموماً یہ انسان کے اپنے معاملات کے اعتبار سے ہی ہے کہ جب اس کی بیجا یعنی بے فکری سے اور بے توجہی سے وقت نکلنے لگتا ہے، وقت ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے، اور اب خصوصیت سے لڑکیوں کے معاملے میں تو بہت زیادہ ہی بات ہوتی ہے کہ جب ان کے عمر کا ایک حصہ بیتنے لگتا ہے اور کسی بھی وجہ سے چاہے بے توجہی کے معاملات ہیں یا مناسب رشتوں کا نہ آنا ہے یا بیجا مطالبات کے معاملات جو بھی کچھ رہا ہو، اور ذرا سا وقت آگے جائے اور احساس ہو جائے کہ ہاں کچھ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے تو پھر فکر مندی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس درجے کی فکر مندی ہو جاتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے یہی معاملہ جو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ماؤں کا معاملہ یعنی خواتین کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اس میں دونوں چیزیں ان کے درمیان پائی جاتی ہیں، کبھی وہ کہتی ہیں کہ ابھی عمر ہی نہیں ہے، اور کبھی کہتی ہیں کہ اب عمر ڈھل رہی ہے، اب نکل رہی ہے ہاتھ سے، اور اب جو ہے فوراً ایک معاملہ ہونا چاہیے، اور حد درجے فکر مندی سامنے آتی ہے۔ تو یہ جو حد سے بڑی بھی فکر مندی ہے یہ بھی کچھ نفسیاتی مسائل پیدا کرتی ہے، خصوصیت کے ساتھ ان بچیوں کے لیے کہ جن کا رشتہ پیش نظر ہوتا ہے کہ جب دیکھیے یہی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ملنے جلنے کے لیے آنے والوں کا جو معاملہ ہوتا ہے ان کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی بعض خواتین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب ملیں گی یعنی تھوڑے سے عرصے کے بعد جب ملیں تو فوراً یہ پوچھیں گے کوئی مسئلہ حل ہوا، کوئی بات ہوئی، کوئی رشتہ آیا، کوئی سلسلہ چلا، یعنی پھر وہی معاملہ، اور سامنے والا جو ہے وہ گویا کہیے کہ ایک طرح سے اپنے آپ کو ایک سبکی سی محسوس کرتا ہے، گلٹی فیل کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہاں یہ کام تو ابھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ چیز آدمی کے خود سامنے رہنی چاہیے، نظر آ رہا ہوتا ہے معاملات کو، تو بیجا ہر وقت کا یہ پوچھ گچھ اور یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اندازہ کیا جائے اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کرنی چاہیے، یعنی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ رشتوں کے بنانے میں، رشتوں کے واقع ہونے میں، یعنی ان کے لیے جو تلاش کا معاملہ ہے اس میں دیگر لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ضرورت ہے، تو اس معاملے میں خاندان کے لوگ خصوصیت سے اور ان کے علاوہ اور بھی جو ملنے جلنے والے ہو سکتے ہیں، جو دوست احباب ہیں جن کا کوئی تعلق گھروں کے اندر ہے، تو انہیں اس معاملے میں فکر مند ہونا چاہیے کسی کے بھی معاملے میں کہ ہاں اگر یہاں ضرورت ہے تو ہم کوئی ذریعہ ایسا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کوئی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم سلسلہ جنبانی شروع کرائیں اور کوئی رشتے جو ہیں منعقد ہو جائیں، یہ کام تو ہونا چاہیے۔ لیکن صرف کہتے رہنا اور اس کے لیے اور مزید فکر مندی پیدا کرتے رہنا یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے، تو یہ پہلو بھی سامنے رکھا جائے۔ تو جب یہ معاملہ جہاں پر ہو جاتا ہے وہاں جب کوئی لوگ جاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے تو پھر وہاں ان کے معاملے میں جو ان کا رویہ ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے اگر وہ مثبت نہ ہو، یعنی اس معاملے میں کچھ بے احتیاطیاں کی جائیں تو بڑا ہی حوصلہ شکن اور نفسیاتی مسائل پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمیں جا کر دیکھ کر اور وہاں بیٹھ کر اور سارے معاملات کر کے اور پھر مسترد کر کے اٹھ جانا، ریجیکٹ کر کے اٹھ جانا، یعنی یہ بڑا نامناسب سا معاملہ ہے۔ جانا ہی وہاں چاہیے جہاں پہلے سے کچھ معاملات ہمارے سامنے آ جائیں، یعنی پہلے سے ہمیں کچھ چیزیں معلومات ادھر ادھر سے مختلف ذرائع سے حاصل کی جائیں کہ اس میں یعنی یہ رشتہ ایسا ہے کہ جو ہم سے جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہماری اپنا ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کوئی اس میں مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی بہتر ہے۔ ہم نے دیکھا یہ بات بھی ایسی ہے، یہ بات بھی ایسی ہے، یعنی ہمیں بہت ساری چیزیں پہلے سے معلوم ہو سکتی ہیں، معلوم ہو گئی ہیں۔ اب گھر جا کر اس کو دیکھنا ہے، یہ بچی ویسے بھی مختلف تقریبات میں اور ایسے مواقع سامنے آتے ہیں جہاں عورتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں نظام یہی ہے کہ خواتین جو ہے وہ رشتے تلاش کرتی ہیں، یعنی وہ جو ہیں گھر کی مائیں بہنیں یہ جو ہے یہ کام انجام دیتی ہیں، تو ان کا معاملہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے مواقع ہوتے ہیں، دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جہاں وہ یہ دیکھ لیتی ہیں، جہاں وہ یہ سمجھ لیتی ہیں کہ ہاں یہ جگہ موضوع ہے ہمارے لیے، اور اب کچھ ایسی باتیں کرنی ہے کہ جو جا کر ہی ہو سکتی ہیں، گھر کا ماحول دیکھنا ہے، جا کر ان کے طور طریقے دیکھنے ہیں، دیگر معاملات ہیں، اب وہاں پر جایا جائے۔
یہ نہیں کہ بس جہاں خبر ملی فوراً پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد اب پتہ چل رہا صاحب کیا ہے کیا معاملات ہیں، اور پھر اٹھ کے وہاں پر اور پھر اٹھ کر چلے آئے اور گویا کہیے کہ یا تو موقع پر ہی مسترد کر کے آ گئے یا کہلوا دیا کہ معاملہ ختم ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ جب کوئی جاتا ہے تو امیدیں پیدا ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں پر مسائل موجود ہوں پہلے سے، وہاں اور امیدیں بن جاتی ہیں کہ کوئی آیا تھا اس کی آؤ بھگت بھی ہو رہی ہے، سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں، اور وہ آنے کے بعد پھر ان کا یہ رویہ رہا۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی نامناسب ہے، اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے کیا مناسب تر طریقہ ہو سکتا ہے کہ جہاں امکانات زیادہ سے زیادہ ہیں وہیں پر جائیں اور پھر جا کر معاملات دیکھیں اور پھر اس کے اندر جو ہے کوشش کریں کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے انجام دیا جائے، ورنہ وہاں جایا ہی نہ جائے جہاں پر ابھی آپ کو یعنی ابتدائی معلومات بھی حاصل نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور ذرائع اختیار کیے جائیں جس سے ہمیں یہ بات پتہ چل جائے اور پھر اگلے مرحلے کے اندر جب جانا ضروری ہو تو وہاں جایا جائے۔ اور اس میں بھی وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس سے دوسرے کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، اور معاملات جب زیادہ بڑھیں تبھی اتنے زیادہ میل جول، کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا سب چیزیں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ابتدائی مرحلے کے اندر ہی سب کچھ ہے، لوگ زیربار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ آج کل کے جو حالات ہیں اور گھر کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، جب کوئی اس غرض سے آتا ہے لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب ان کے سامنے ایسا معاملہ ہو۔ تو یہ سب پہلو ہیں جنہیں اخلاقیات کے تحت دیکھا جا سکتا ہے اور ادب اور احترام کے تعلق سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ معاملات لوگوں کے لیے کیا اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر اسی کے اعتبار سے اب یہ جو بات سامنے ہے استخارے کی خصوصیت کے ساتھ کہ بعض جگہ یہ معاملات سامنے آتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں سارے معاملات ہو رہے ہیں، بہت آگے تک بات چلی گئی ہے، معاملات بہت آگے تک چلے گئے، اب اس کے بعد ایک بات آتی ہے، یعنی اب جواب آتا ہے استخارے میں نہیں آیا لہذا ہم نے منع کر دیا۔ اب لوگ دوسرے بھی ہیں کہ بھائی استخارہ تو دین کا مطلب ہے، استخارہ تو دینی ایک چیز ہے، لہذا اب اگر استخارے میں نہیں آیا لہذا اب تو ظاہر سی بات ہے کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیا آپ نے، بھائی استخارے میں نہیں آیا۔ تو یہ جو استخارے میں نہیں آیا تو اس کا کیا بنیاد ہے اس کی، یعنی کسی سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی استخارے میں نہ آنے سے آپ کی مراد کیا ہے، یعنی کیسے نہیں آیا اور استخارے میں کیسے آیا کرتا ہے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یعنی کوئی شخص یہ بتائے اور کسی متعین طریقے سے بتائے۔ یعنی استخارہ جب ایک دینی کام ہے، اور جیسے بات پہلے عرض کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اس کے بارے میں کہا ہے، تو یہ پہلو جو ہے اپنی جگہ ایک مستند چیز ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص استخارے کو بنیاد بنا کر کسی چیز کو رد کرتا یا قبول کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی جواز ہونا چاہیے، بھئی استخارے سے یہ ہمیں پتہ چلا اور اس بنیاد پر ہم نے رد کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے جب ہم استخارے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ استخارے میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ پتہ چل جائے کہ جناب یہاں رشتہ کرنا ناموضوع ہے، غیر موضوع ہے، یہاں آپ کو رشتہ نہیں کرنا چاہیے، یا ہمیں استخارے سے علم ہو گیا، یا ہمیں اور استخارے کی بات، اب استخارے کی طرف ہی آتے ہیں۔ تو استخارے کے معاملے میں صرف رشتے کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، آدمی مختلف کاموں کے لیے، کسی کاروبار کے معاملے میں، کسی سودے کے معاملے میں، کسی کے ساتھ کچھ معاملات کرنے ہیں اور ان کے معاملے میں آدمی کو مکان خریدنا ہے، نہیں خریدنا ہے، کیا کام کرنا ہے، بیچنا ہے، منتقل ہونا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ استخارہ آدمی مختلف چیزوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس پہلو سے بھی یہ بات سامنے آ جائے کہ کیا ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے ہے کہ جس کی بنیاد پر آدمی بالکل واضح طور پر دو ٹوک انداز میں نفی یا اس بات کی بات کر سکتا ہے، تو یہ چیز سامنے رکھنی ہے۔ تو استخارے کی مکمل بات کرتے ہیں۔ دیکھیں استخارے کا جہاں تک تعلق ہے، استخارہ ایک مشورہ ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مشورہ، یا اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے معاملے کو پیش کر دینا ہے، اپنے معاملے کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دینا ہے اور اس کے حوالے کر دینا ہے۔ استخارے کے معاملے میں 13 احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں جو مستند کتابوں کے اندر تقریباً تمام 6 کتابوں کے اندر جو ہے اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں جو حدیث موجود ہے اس میں یہ بات نقل کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم ایسے ہی دیتے جیسے کہ آپ کوئی قرآن کی آیت ہمیں پڑھاتے، یاد کراتے، تو ایسے ہی ہمیں اس کی طرف بھی متوجہ کرتے۔
اور آپ نے یہ بات بتائی، آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ مشورہ کرے، اللہ کو اپنے اس میں شامل کر لے تو وہ جو ہے پھر ناکام نہیں ہوتا، یا اس اعتبار سے گویا کہ اسے ناکامی کا اس طرح سے سامنا نہیں کرنا پڑتا، نامرادی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ غرض یہ کہ یہ جو انسان کے لیے بہتر پہلو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ اس اعتبار سے۔ تو جو استخارے کی شکل ہے اسے جب ہم اپنے سامنے رکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اب جیسے استخارہ سینٹر کھل گئے ہیں یا لوگ دوسروں کے لیے استخارہ کر رہے ہیں یا ٹیلی فون پہ استخارہ کیا جا رہا ہے یا وہ استخارہ کر کے ان کے بارے میں فلاں آدمی فلاں کے بارے میں کر کے اسے یہ بتا رہا ہے کہ صاحب آپ کے لیے یہ چیز مفید ہے یا آپ کے لیے مضر ہے۔ ایسی کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، یعنی آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات یا صحابہ کرام کے اپنے عمل کے اندر کوئی ایسی بات کہ وہاں کوئی ایسا سلسلہ جاری ہو یا وہاں کوئی کسی کے لیے کام کرتا ہو۔ وہاں بھی ہر قسم کے لوگ تھے، وہاں بھی ہر طرح کے لوگ پائے جاتے تھے، لیکن یہ چیز اس انداز سے جیسے آج ہمارے یہاں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ایسی کوئی چیز ہمیں وہاں سے نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ آپ جب اس کو غور کریں، اس کے پورے عمل کو سامنے رکھیں تو یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو اور آدمی اس معاملے میں یکسوئی اس کے پاس نہ ہو، یعنی جیسے بھی آیت ہمارے سامنے تھی جس میں ابھی ہم نے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو لیکن اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں محبوب ہو لیکن وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ایسی مضر سمجھ جسے پسند نہ کر رہا اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو بنیاد ہے اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، یعنی مستقبل کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، مستقبل کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ ہم کوئی چیز دیکھ کے بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آگے چل کر یہ ہمارے لیے بہتر ہونی ہے یا ہمارے لیے یہ مشکل بن جائے گی، شر نکل آئے گا اس کے اندر سے، یا جو چیز جو ہے آج ہم غلط صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں کل آگے چل کر یہی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، ہم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر کہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے تو ہم اللہ کے علم کا سہارا لے لیں، ہم اللہ کے علم کا سہارا لے کر اور اپنے معاملات کو حل کریں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی کہ جب تم کسی ایسی کیفیت میں ہو، یعنی جہاں تمہارے لیے چیز جو ہے واضح نہیں ہے اور تمہیں اس معاملے میں فیصلہ کرنے میں کوئی تردد ہے یا اس معاملے میں کہ یہ بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، ایسی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کی بات بتائیے۔ لیکن ساتھ ہی اس میں پہلے یہ بات سامنے رہے جو چیزیں متعین ہیں، یعنی جن کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ کام کرنا ہے، تو اس معاملے میں یہ کوئی استخارہ نہیں ہے۔ یعنی جیسے کوئی کہے کہ یہی میں استخارہ کر رہا ہوں، نکاح کروں کہ نہ کروں، اس میں کوئی استخارہ نہیں ہے، اس میں کوئی استخارہ نہیں۔ جیسے کوئی کہے نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، اس میں کوئی استخارہ نہیں ہے۔ حج کروں یا کہ نہ کروں، اس میں کوئی استخارہ نہیں ہے، یعنی یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، آپ کو حکم ہے یہ کام کرنا چاہیے، تو اس میں کیا بات ہے؟ تو ایسے نکاح کروں یا نہ کروں اس میں کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یہاں کروں کہ یہاں نہ کروں یا فلاں جگہ کروں، کہاں کروں، تو اس اعتبار سے اور بھی دیگر چیزیں جو آتی ہیں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے مشورے کی، تو وہاں یہ پہلو سامنے رکھا کہ تم پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو فرض کے علاوہ۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا طریقہ یعنی استخارے کا طریقہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرو، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کرو۔ ایک دعا ہے جو آپ نے سکھائی اور تمام کتابوں میں ایک ہی دعا آپ کو اس حوالے سے استخارے کے حوالے سے ملتی ہے۔ تو اب یہ جو دعا یہاں پر ہمارے سامنے رکھی گئی کہ نماز کے ساتھ یہ دعا، تو یہ دعا کے الفاظ خود یہ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارے جو ہے اللہ کے ساتھ اس میں ہم کیا توقع رکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ دعا سامنے رکھنے کی، اسے یاد کرنا یا یاد نہ ہو تو کم سے کم جب خود پڑھنا تو پڑھنا، اس کے معنی بھی سامنے رکھنا تاکہ وہ چیز آدمی کی سمجھ میں بھی آئے اور واقعی دعا جو ہے وہ اپنا اثر جو ہے وہ سامنے لے کر آئے۔ تو اس میں جو دعا ہمارے سامنے آتی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے،
اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. یعنی ایک حصہ آغاز ہوتا ہے اس کا، تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں تیرے علم کی بنیاد پر، اللہم انی استخیرک، میں خیر کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں تیرے علم کی بنیاد پر، اور میں طاقت چاہتا ہوں، قدرت چاہتا ہوں تیری قدرت کی بنیاد پر. کسی کام کو انجام دینے کے لیے جو طاقت درکار ہے، جو اس کے لیے صلاحیت درکار ہے، تو کیا ہے؟ وَأَسْتَقْدِرُكَ، میں قدرت چاہتا ہوں بِقُدْرَتِكَ، جو قدرت تجھے حاصل ہے تو تیری قدرت کی بنیاد پر میں قدرت چاہتا ہوں، تیرے علم کی بنیاد پر میں خیر چاہتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اے اللہ میں تجھ سے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آدمی اللہم انی، بے شک اے اللہ میں اپنی بات، یہ اس میں یہی صیغہ آپ کو ملے گا، یعنی کہ میں فلاں صاحب کے بارے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہ کام کر دیجئے. یہ بات الگ ہے کہ آدمی بالکل ہی اس طرح سے کسی کے حق میں دعا کرنے کی بات، تو دعا کرنے کی بات کی حد تک تو بات ہو سکتی ہے، باقی کوئی اور چیز اس کے علاوہ نہیں ہے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں، میں تیری قدرت کے ذریعے سے قدرت چاہتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں. اور پھر فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اسی لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا. اب اپنی کمزوری کا اظہار ہے، اب اپنے اس میں توحید کی بہترین تعلیم ہے. یعنی اس حدیث کے اندر، اس استخارے کی دعا کے اندر جو ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت اور توحید کا ایک بہترین جو ہے اس کے اندر سبق موجود ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھے قدرت نہیں ہے. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، آپ علم رکھتے ہیں اور مجھے علم نہیں ہے. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور آپ تو سارے غیبوں کے جاننے والے ہیں. یعنی غیب کیا ہے؟ جو ہم سے اوجھل ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے. کل بھی غیب ہے، اور چیزوں کا وہ پہلو جو ہماری نظر سے اوجھل ہے، جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ بھی ہمارے لیے غیب ہے. تو اس اعتبار سے کیا کہا؟ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور تو جو ہے غیب کا علم رکھنے والا، سارے غیبوں کو تو جاننے والا ہے. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. اب یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ معاملہ جو بھی میرا کام ہے، جو میرے سامنے مسئلہ ہے، اے اللہ اگر یہ تیرے علم کے مطابق، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ جو ہے ان ھذا الامر، یہ جو کام میرے پیش نظر ہے، جو مسئلہ میرا درپیش ہے مجھے، یہ خیر لی فی دینی، اگر اس میں میرے دین کے حوالے سے خیر ہے. اب آپ یہ ترتیب بھی دیکھ لیجئے، یہ ترتیب بھی دیکھ لیجئے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے، اس میں کس چیز کو مقدم رکھا کہ اگر اس میں میرے دین کے حوالے سے خیر ہے، تعلم ان خیر فی دینی، میرے دین کے معاملے میں اس کے اندر خیر ہے، وہ معاشی، اور میرے معاش کے اعتبار سے بھی، وہ عاقبت امری، اور انجام کار کے اعتبار سے، بالآخر جو آگے تک بات جا رہی ہے تو انجام کار کے اعتبار سے بھی اگر اس کے اندر میرے لیے خیر ہے. اے اللہ تیرے علم کے مطابق اگر اس معاملے میں میرے دین کے حوالے سے، میری معاش کے حوالے سے اور میرے انجام کے حوالے سے خیر ہے، فَقْدُرْهُ لِي، تو پھر یہ تو میرے لیے مقدر کر دے، پھر یہ کیا ہے؟ تو مجھے اس پر قدرت عطا کر دے، یہ میرے لیے مقدر کر دے. وَيَسِّرْهُ لِي، اور اسے میرے لیے آسان کر دے. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، پھر اس کے اندر مجھے برکت بھی عطا فرما دے. تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ نہیں ہو رہی کہ اللہ تو مجھے بتا دے، بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ تو مجھے بتا دے، مجھے پتا چل جائے تو میں خود منع کر کے آ جاؤں جا کے، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. اس کے اندر بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی، مجھے اس پر قدرت عطا فرما دے. ویسرہ لی فی امری، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. اور ثم بارک لی فی، اور پھر مجھے اس کے اندر برکت بھی عطا فرما دے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں مزید؟ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. وہی بات ساری دہرا رہے ہیں کہ اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے شر ہے، یعنی اس کے اندر کام کے اندر میرے لیے شر ہے، خیر نہیں ہے،
خیر کے مقابلے میں شر ہے، میرے لیے برا ہے یہ کام، اس میں میرے لیے شر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میرے معاش کے اعتبار سے اور میرے انجام کے اعتبار سے، تینوں باتیں سامنے رکھی ہیں۔ تو جہاں خیر کی بات تھی وہاں بھی تینوں باتیں، اور اس میں مقدم کیا ہے؟ دین کا معاملہ مقدم ہے۔ تو یہی چیز تو ہمارے سامنے پہلے رہنی چاہیے۔ جب ہم دین کے معاملے کو سامنے تو رکھتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ یہ چیز میرے دین کے حساب سے جو ہے نقصان دہ، عام طور پر آدمی دیکھتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہے کہ نہیں ہے، یعنی کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہے، کوئی سودا کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس میں اس کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ 4 پیسے کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں نقصان ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں دھوکہ ہو جائے۔ لیکن دین کے اعتبار سے یہ چیز عام طور پر پیش نظر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سامنے کیا رکھ دی گئی کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے تو اللہ نے جس چیز کی اہمیت زیادہ ہے، جس کی اہمیت پہلے ہے، اسے پہلے بیان کر دیا کہ دین کو پہلے رکھ دیا، پھر معاش کو رکھ دیا، پھر انجام کار کو رکھا، عاقبت امری۔ تو دونوں جگہ پر یہ کہا کہ اگر یہ میرے دین کے اعتبار سے بری ہے، یعنی میرا دین اس سے خراب ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی خلل واقع ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی نقصان مجھے پہنچے گا، پھر میرے معاش کی بات بھی ہے، پھر میرے لیے انجام کار کی بات بھی ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں اس حوالے سے یہ میرے لیے شر ہے تو پھر کیا کہا؟ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، پس کیا ہے؟ تو اسے مجھ سے دور کر دے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ مجھے بھی اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ بات دعا کے ساتھ میں کی، اور پھر کیا کہا؟ فَقْدُرْهُ لِي الْخَيْرِ، اور مجھے خیر عطا فرما حیث کان، جہاں بھی وہ ہو، ثم اردنی بھی، اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے، مطمئن بھی کر دے۔ مکمل ہو گئی، یعنی یہ استخارے کی جو دعا ہے یہ مکمل ہو گئی۔ اس میں آپ نے یہ بات دیکھ لی، بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، بندہ اپنے رب سے مخاطب ہو کر اور اس کے علم کی بنیاد پر، اس کی قدرت کی بنیاد پر، اس کے اختیار کی بنیاد پر اس کے فضل عظیم کا سوال کر کے اس کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے کہا کہ آدمی جو ہے پھر جو ہے اس کے جو رسوا نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا، یہ بات کہہ کے بات مکمل کر دی۔ اس میں آپ نے یہ نہیں بتایا اس حدیث میں، یا اور جتنی حدیث اس حوالے سے ملتی ہیں دیگر کتابوں میں، اس میں سے کسی میں بھی یہ نہیں بتایا کہ بھائی یہ کام آپ کو کب کرنا ہے، یہ کام کر کے سو جانا ہے، سونے کے بعد آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی، یہ چیز آپ کو ایسا نظر آ جائے تو یہ سمجھ لینا، اور ایسا نظر آ جائے تو یہ سمجھ لینا، یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بتائی ہمیں، بلکہ اس معاملے میں کیا بتایا؟ یہ دعا کر کے بس بات ختم، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب کام ختم ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کو آپ جاری رکھیں، اس کام میں آگے بڑھیں۔ اب اللہ سے آپ نے کہہ دیا اللہ اگر یہ کام ٹھیک ہے تو اسے کرا دیجئے، ورنہ اسے مجھ سے دور کر دیجئے۔ جو بھی سبب بنے، جو بھی مطلب اس کا اللہ تعالیٰ اسباب بن جائیں، کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو اس اعتبار سے وہ چیزیں ہم سے دور ہو جائیں، ہمیں ان سے دور کر کے ہمیں اس پر راضی اور مطمئن بھی کر دے۔ ہوتا ہے نا کوئی کام نہیں ہوتا تو آدمی کہتا رہتا کاش ہی ہو جاتا، کاش ہی ایسا ہو جاتا۔ تو جب اس نے پہلے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لی ہے، یہ اللہ کے سامنے معاملہ اپنا رکھ دیا ہے، تو اب اسے غیر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے خود ہی کہا ہے۔ اور جب یہ دعا قبولیت کا درجہ حاصل کر لے تو یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر آدمی اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ اس دعا کے اندر اور اس سارے عمل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں یہ چیز موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکے کہ بھائی استخارے میں نہیں آیا۔ یعنی سارا عمل جو ہے آپ کے سامنے، حدیثی کتابیں بھی آپ کے سامنے، اور یہ چیز اس پہلو سے ہمارے لیے پوری طور پر رہنمائی موجود ہے۔ تو یہ تمام عمل اب جن کے جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے عمل کا خود جواب دے ہیں کہ ہاں ان کے پاس کون سی دلیل ہے کہ میرے لیے آپ اور آپ کے لیے وہ اور اس کے لیے فلاں وہ جو ہے یہ کام کرے، اور کام کرنے کے بعد پھر اسے بتائے کہ صاحب آپ کے لیے یہ بہتر ہے اور آپ کے لیے جو ہے بہتر نہیں ہے۔ یعنی کوئی نہیں کر سکتا، یہ معاملہ براہ راست بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ ہاں صرف اتنی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کے لیے دعا کرے، تو دعا کرنے کی بات بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ میرے لیے دعا کریں یا میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ مجھ سے کہیں کہ آپ میرے معاملے میں میرے حق میں دعا کیجئے گا، دعا کریے، دعا کرنے کا معاملہ جو ہے۔ لیکن جہاں آدمی خود دعا نہ کرے، جہاں آدمی خود اپنے آپ کو اس سے الگ رکھے،
ظاہر ہے یہ بات اپنی جگہ پر کہ جو الفاظ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہی الفاظ جو ہیں ان کی ایک اہمیت ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی کوئی آدمی ایسا ہے اپنے ذوق کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے کسی بھی کمی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی حوالے سے اگر وہ یہ بات اس طرح نہیں کر سکتا، ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتا، کتاب میں دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، یعنی نہیں کر سکتا یہ کام، تو کم از کم نماز تو پڑھ سکتا ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے نا ہر آدمی کو۔ نماز پڑھنے سے کوئی آدمی بھی کہیے اس سے بے نیاز نہیں ہے کہ وہ کیسا میں ایسا مجبور ہوں کہ میں نماز ادا نہیں کر سکتا۔ نماز ادا کرنا تو ہر مسلمان کا کام ہے۔ یہ الگ بات کہ آج لوگ نماز ادا نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو کہ جن کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ جمعے نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ سال بہ سال عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے، کوئی جنازے کی نماز کا معاملہ آ جائے تو پڑھ لیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ بھی نہیں کریں گے، یعنی یہ ایسے بھی نظر آئیں گے، لیکن جب مسئلہ کوئی سامنے آ جائے تو اس کے لیے یہ چلے جائیں گے کسی کے پاس کہ بھائی آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے لوگوں نے سارے دھندے شروع کر رکھے ہیں، یہ سارے کام جو شروع کیے ہوئے ہیں ایسے ہی اسی اعتبار سے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے چلیے آپ کی طرف سے میں کام کرتا ہوں، میری طرف سے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر آدمی یہ کہ نماز پڑھنے کی بات ہے کہ نماز پڑھنا تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے اور اسے نماز پڑھنی چاہیے، اور جو نماز نہیں پڑھتا یعنی نماز پڑھنا چاہتا ہی نہیں ہے تو اسے اس بات کا بھی کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی بات پیش کرے۔ یعنی جو اس حد تک یعنی اللہ سے دور ہے یا کہیے کہ روگردانی کی بات، یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کا معاملہ، بلکہ اس اعتبار سے کہ ایک مسلمان کی بنیادی بات جو ہے، باقی تو معاملات اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی اختیار رکھتے ہیں، اور اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کافروں تک کی دعا جو ہے جب چاہتے ہیں قبول فرما لیتے ہیں۔ ان کا معاملہ شیطان کی دعا قبول کر لی، شیطان نے مہلت مانگی، اللہ مجھے مہلت دیجئے قیامت تک، یعنی اس وقت تک کے لیے جب آپ انہیں اٹھائیں گے اور انہیں گمراہ کرنے کا مجھے موقع دیجئے، تو اللہ نے کہا جا تجھے دے دی، یعنی مہلت بھی دے دی، لیکن ایک خاص وقت تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، اور تجھے یہ بھی دے دیا کہ تو یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اختیار نہیں دیا تجھے، یعنی ایک حد تک اللہ نے اس کی بات جو ہے وہ قبول کر کے اسے اجازت دے دی۔ تو یہ تو اللہ کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بات اس اعتبار سے ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھنے جا رہے ہیں تو اللہ سے اتنا تعلق بھی قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کم از کم اس کے سامنے سربہ سجود ہو جائے، یعنی اس دعا کا، جس دعا کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو دعاؤں کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ آدمی جس طرح چاہے جس حالت میں بھی اپنے رب کو پکار سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اس دعا کے معاملے میں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کبھی بھی آپ نہیں مانگے، جب آپ کا دل چاہے مانگے، آپ دعا مانگنے میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ جیسے اب آپ کہتے ہیں، ایک بات ہے یہ، ہم جاتے ہیں مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا ہم نے پڑھی، تو کیا یہ دعا بس مسجد سے باہر نکلنے کے لیے مخصوص ہے؟ جب اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہو تو پہلے مسجد میں جائیے، باہر نکلتے ہوئے اس دعا کو پڑھیے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ دعا اس موقع پر تو سکھائی ہے کہ اس موقع پر تو آپ یہ دعا مانگیں گے ہی، لیکن جب چاہیں مانگیں، جب چاہیں اللہ سے اس کا فضل طلب کریں، اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی یہ اس پہلو سے بھی ہے کہ آپ نے کسی آدمی کو دیکھا اور اس کے معاملے میں آپ کو کیا اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر، اور آپ نے کہا اے اللہ میں بھی تیرے فضل کا طلبگار ہوں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اس لیے کہ سورہ نساء کی آیات میں جہاں پر یہ ذکر ہے اس حوالے سے کہ دوسروں کو جو کچھ اللہ نے دیا اس کی تمنا نہ کرو، البتہ کیا کہا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، البتہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا سورہ نساء میں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل طلب کرتے رہو۔ اس دعا کے اندر میں بھی ہم نے کہا ہے اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کہا نا اس کے اندر بھی ہے، اس دعا کے اندر بھی۔ تو یہ جو بات ہے کہ اس سے مانگتے رہنا، تو یہ دعا بھی کبھی بھی مانگی جا سکتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس معاملے میں کہ بھئی یہی بات ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اس اعتبار سے کہ اگر کوئی آدمی یہ الفاظ ادا کرنے کی اس قدرت نہیں رکھتا، اس کو یہ آتے نہیں ہیں یا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو جو مفہوم اس کا ہے کم سے کم وہ تو اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے، جو مفہوم اس کا ہے وہ تو اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہر آدمی کی کمزوریوں کو، اللہ ہر آدمی کی جو بھی اس کے مسائل ہیں ان کو
ان سے واقف ہے کہاں یہ آدمی اتنی قدرت ہی نہیں رکھتا. اس کے پاس کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو گونگے ہیں کہ اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے, وہ اللہ سے تو مانگیں گے نا, یعنی جو جن کے پاس زبان ہی نہیں ہے بولنے کے لیے, اللہ سے مانگیں گے دعا. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ یہ مانگے میرے لیے لیکن میں نہ مانگوں. اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس کو اس مسئلے کا, یعنی جس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, اس کے دل کو لگی ہوئی ہے. اسی کو اس طرح سے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بھائی میرا مسئلہ جتنا میں اس کے معاملے میں فکر مند ہوں, آپ نہیں ہو سکتے. آپ جتنا بھی کہیں, جو کچھ بھی کریں, آپ میرے لیے, آپ میرے ہمدرد ہیں, میرے بہی خواہ ہیں, آپ میرے لیے بہت کچھ کہتے سنتے ہیں, لیکن جتنا مجھے اس کا مسئلہ, جتنا مجھے درد ہے, جتنا مجھے فکر ہے, اتنی آپ کو نہیں ہو سکتی. یہ ایک فطری مسئلہ ہے, ایک فطری معاملہ ہے. جس کے درد ہے, جس کے تکلیف ہو رہی ہے, وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ کتنا درد ہے اور کتنی تکلیف ہے. دوسرا آدمی اس کا اس طرح احساس نہیں کر سکتا. یہ کہے گا کہ ہاں تکلیف ہے اور اس تکلیف کو محسوس کرے گا کسی درجے میں. تو یہی معاملہ دعا کا بھی ہے, یہی معاملہ استخارے کا بھی ہے کہ اس معاملے میں کہ جب آدمی خود اس مسئلے کو سمجھتا ہے, اس مسئلے کو محسوس کرتا ہے, تو اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کام کرے, اسے یہ کام کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے اسی کے ساتھ ساتھ کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ کر کے فارغ ہو جائیں. جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, آپ جب موقع ملے, یعنی جب موقع, روز موقع ملتا ہے روز کریے, جب موقع مل جائے جب یہ کام کرتے رہیے. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی مرتبہ یہ دعا مانگ کے اب چھٹی کر دینی ہے کہ نہیں بس میں نے تو مانگ لی, بات ختم ہو گئی. جب موقع ملے, جب اللہ کے سامنے بات رکھیے. یہ یقیناً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی, ہمیں یہ بات بتائی, تو پھر اس کے اثرات و نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور پھر اس کے فوائد ہم حاصل کر سکیں گے. اور یقینی طور پر جتنا اعتماد آدمی کو اللہ کی ذات پر بڑھتا ہے, اس حوالے سے, اس اعتبار سے, یہ جو آیت بھی اس کے ساتھ شامل کی گئی کہ اس میں جو بات ہمارے سامنے ہے, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. تو جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے, اور کسی چیز کے معاملے میں ہماری خواہش شدید ہے, ہماری خواہش شدید ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں مل جائے, لیکن جب ہم نے اللہ کو اس معاملے میں داخل کر دیا, جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں شریک کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا طلب کر لی کہ اے اللہ اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو مجھے عطا کر دے, اور اگر میرے لیے شر ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے, تو پھر اگر وہ دور ہو جائے تو پھر آدمی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. یعنی جب اللہ پر اس دعا سے, استخارے کی دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا اللہ پر توکل کس درجے کا ہونا چاہیے. بھائی میرا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا, میرا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا, میں نے اللہ کے سامنے اپنی استدعا رکھ دی, اپنی درخواست اللہ کے سامنے رکھ دی اور رکھتا رہتا ہوں بار بار. اب اس کے بعد اب جو معاملہ بنتا ہے, اب بات جہاں پر جا کے رکتی ہے, تو پھر وہاں پر جا کر پھر آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے مناسب سمجھا وہی فیصلہ فرما دیا. اس لیے کہ میں اس سے آگاہ نہیں تھا, میں اس سے واقف نہیں تھا کہ میرے لیے خیر کس چیز میں ہے. تو جب یہ چیز آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یقین جانیے ایک اطمینان, ایک گویا کہیے کہ انسان کے اندر ایک خوشی کی کیفیت, ایک ایسی کیفیت جس میں آدمی مطمئن ہوتا ہے, جس میں وہ فکر مندی سے باہر آ جاتا ہے, جس میں ہر قسم کے ٹینشن فلاں اور اس سب چیزیں اسے باہر آ جاتا ہے, وہ چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ ضمناً اس کے ساتھ بھی بات ہے کہ نکاح کے معاملات تو اپنی جگہ پر ہیں, اور خاص طور پر لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ سامنے والے اگر اسے علم ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ بات یہ یا تو لا علمی کی بنیاد پر کہی جا رہی ہے یا یہ پھر بات دھوکہ دینے کے لیے کی جا رہی ہے, کرنا خود نہیں چاہتے اور منع کرتے ہوئے کچھ حجاب ہے, کچھ ہچکچاہٹ ہے, تو اللہ پہ رکھ کے کر دی ہے بات کہ اللہ یعنی گویا استخارے میں نہیں, یعنی اللہ کی طرف سے ہی یہ بات نہیں ہے اس لیے ہم نے چھوڑ دیا, ورنہ ہم تو آمادہ اور تیار تھے. تو اپنی ذمہ داری اللہ پر ڈالنا ایک جرم ہے. یہ اس اعتبار سے یعنی اللہ کو اس معاملے کے اندر, ٹھیک ہے میری سمجھ میں نہیں آتا, کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے, بہتر سے بہتر طریقے سے اچھے انداز کے اندر جو بھی خوبصورت انداز ہو سکتا ہے اس میں معذرت کی جا سکتی ہے,
لیکن یہ بات کہ اللہ پر ڈال کے کہہ دی جائے کہ استخارے میں نہیں آیا، یہ بات کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ جس میں نکاح کے معاملات کے اندر ہمیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ نکاح کی طرف توجہ، نکاح کے لیے انتخاب کے معاملات کے اندر احتیاطیں اور تقاضے اس کے، اور پھر یہ استخارے کا جو یہ معاملہ اس حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اس کا دوسرا حصہ ہمارے سامنے بنتا ہے، یعنی ایک کام تو یہ مکمل ہوا کہ اس اعتبار سے جب آدمی اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے رشتے کا انتخاب کرتا ہے اور اللہ کی مدد کے ساتھ جو ہے اس کام کو انجام دیتا ہے، تو پھر اس کے انجام دہی کے معاملات، یعنی نکاح کے عوامل، نکاح کے یعنی کن چیزوں سے نکاح منعقد ہوتا ہے، اور اس موقع پر جو ہدایات جیسے خطبہ نکاح ہمارے سامنے، یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اور اس سے جو ہدایت ہمیں حاصل ہوتی ہے اس ہدایت کو اخذ کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلی بات اس پر کر سکیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس بات کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں کہ خانگی معاملات کیسے ہمارے بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور معاشرتی بگاڑ جو ہیں ان سے ہم کس طرح سے اپنے معاشرے کو بچا سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہی ہے جس کا اختتام آج ہو رہا ہے کہ نکاح کو رواج دیجئے، نکاح کے انتخاب کو آسان بنائیے، اس کے لیے دین کو ترجیح اول قرار دیجئے، ایک دوسرے کے معاون بنیے۔ اس معاملے میں تعاون کرنا یقیناً ایک نیکی کا عمل ہے، لیکن اس معاملے کو اس حد تک نہ لے جائیے کہ لوگوں کے لیے نفسیاتی مسائل بن جائیں اور لوگ سمجھیں کہ شاید اگر کسی کے لیے اللہ نے نہیں لکھا ہے تو نہیں ہوگا۔ ایسا بھی ہے، معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کوئی زوج جو ہے پیدا نہیں کیا ہوتا، نہیں، جو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا سارے معاملات، یہ آدمی چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے، اس کے باوجود بھی نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے، لہذا اس معاملے میں پھر اللہ کی رضا پر راضی رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔